اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج ہم جذباتی صحت کے بارے میں بات کریں گے۔ جذباتی صحت، جی ہاں اچھی بات ہے، دو لوگ خوش ہیں۔ ٹھیک ہے، آج میں آپ دونوں ہی کے لیے منادی کروں گی۔ کیا آپ جذباتی طور پر صحت مند ہیں؟ خیر، سچ یہ ہے کہ یہاں بہت سے ایسے لوگ پھر رہے ہیں جو جذباتی طور پر صحت مند نہیں ہیں، اور بعض اوقات ہمارے جذبات ہمارے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اپنے ماضی میں ہو چکے واقعات کی وجہ سے ہم اپنی جان میں زخم خوردہ ہوتے ہیں، اور ہم پھر اپنی زندگی میں چل پڑتے ہیں۔ جب رشتوں میں داخل ہوتے ہیں اور صحیح کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہو پاتا۔ قابو سے باہر غصہ، خود ترسی، مایوسی، ذہنی دباؤ، یہ تمام مختلف چیزیں جن کو ہم قابو نہیں کر پاتے تو ان کی وجہ سے ہمارا رویہ برا ہوتا ہے۔ جب ہمارے جذبات ہمارے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ ہی کہیں نہ کہیں اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کو بہت کچھ کہتے سنتے ہیں، ہمیں اس کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو بار بار کسی کے ساتھ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، یعنی بار بار، اور آپ نے کہا ہو کہ ہمیں اس کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے؟ خیر، در حقیقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سطح پر نظر آنے والی صورتحال سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے، اور ہمیں اصل مسئلے تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ سال ہا سال تک اپنی ازدواجی زندگی میں مجھے لگتا تھا کہ میں اور ڈیو لڑے بغیر کسی بھی چیز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا میں ہمیشہ جو بھی کہا کرتی تھی جس سے انہیں غصہ آ جاتا تھا، ہم کسی بھی چیز کے بارے میں بھی بات نہیں کر سکتے تھے اور آخر ایک دن انہوں نے کہا کہ تم جانتی ہو جوائس، ہم بات نہیں کرتے، تم بات کرتی ہو اور چاہتی ہو کہ میں سنوں۔ جی، بائبل کہتی کہ خدا ہمیں تمام سچائی کی راہ دکھانے میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے کچھ کہنے دیں، اس سے آپ کو کسی اور کی سچائی جاننے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ وہ آپ سے متعلق سچائی کو آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم دوسروں کی سچائی جاننے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کے سامنے پیش کریں اور کہیں، تو مجھ پر کام کر اور میں دوسروں کے لیے دعا کروں گا کہ تو ان کو بھی سنبھالے۔ خیر، میں اور ڈیو ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کرتے اور دیانتداری سے کہتی ہوں کہ جب تک وہ مجھ سے اتفاق نہ کرتے لڑائی جاری رہتی۔ ہم ایک بڑی لڑائی میں الجھ جاتے اور میں بہت پریشان ہو جاتی۔ میرا مطلب ہے کہ میں سوچتی تھی کہ اب تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم کس بات پر لڑ رہے ہیں۔ یہ بہت سادہ سی بات تھی، لیکن ہم اس سے یہاں تک کیسے پہنچے؟ اور پھر میں چلاتی، اوہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتی، ہم کسی بھی چیز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ کیا کسی کو کچھ یاد آیا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ میں بالکل مفت کروں گی، تاہم بدلے میں ایک چھوٹا سا ہدیہ لوں گی۔ میں اس کا بل آپ کو نہیں بھیجوں گی لہٰذا میں نہیں جانتی تھی کہ میرا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ میں جانتی ہی نہیں تھی کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ اس کے لیے بھی میں ڈیو کو ہی الزام دیتی تھی، اور اکثر ہم اپنے مسئلے کے حل تک پہنچنے کی کوشش کرنے کی بجائے ہر غلط بات کا الزام دوسرے پر لگا دیتے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ ناخوش ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ اس میں کسی دوسرے کا قصور ہے، کیونکہ انہیں آپ کو خوش رکھنا چاہیے۔ جب خدا نے مجھے بتایا کہ اپنی خوشی کی ذمہ داری مجھے خود لینا ہوگی تو میری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ کوئی اور آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا اور نہ کوئی دوسرا آپ کو ناخوش کر سکتا ہے۔ حقیقتاً اگر آپ ناخوش ہونا نہیں چاہتے، دیکھیں، ذاتی طور پر ہم ذمہ داری لینا پسند نہیں کرتے۔ یہ بہت آسان ہے کہ ہم بس کسی اور پر الزام لگاتے رہیں۔ لہٰذا میں نے دعا کرنا شروع کر دی کہ میرا مسئلہ کیا ہے، اور خدا نے مجھے یہ بتانے میں دیر نہ لگائی اور وہ اسی طرح کام کرتا ہے۔ اور ان سارے مسائل کا لبے لباب یہ تھا کہ جس طرح سے میری پرورش ہوئی، میری روح میں ٹھکرائے جانے کی جڑیں گہری تھی، اور جب تک میں ان جڑوں کو ختم نہیں کر دیتی میری زندگی میں موجودہ پھل بدل نہیں سکتا ہے۔ جب
آپ ٹھکرائے ہوئے انسان ہوتے ہیں یا ٹھکرائے جانے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں؟ تو جب بھی کوئی آپ کی بات سے اتفاق نہ کرے تو آپ خود کو ٹھکرایا ہوا محسوس کرتے ہیں. لہٰذا جب میں اور ڈیو آپس میں بات کرتے اور وہ مجھ سے اتفاق نہ کرتے تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کس طرح خود کو اپنی رائے سے الگ کر کے دیکھ سکوں، اور مجھے سیکھنا پڑا کہ محض میری رائے سے متفق نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مجھے بالکل ہی رد کر رہے ہیں. وہ میری رائے کو مسترد کرتے ہوئے بھی مجھ سے محبت کر سکتے ہیں، اور یہ میرے لیے بہت اہم بات تھی. شاید آپ کو اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کچھ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے یا کسی ایسے شخص کے ساتھ ہیں جسے دیکھ کر آپ کا خون کھولتا ہے تو پھر خدا سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے کہ اس کی وجہ کی جڑ کو ظاہر کرے. شاید یہ بھی پوچھے کہ جب کوئی مجھ سے متفق نہ ہو تو میں کیسے محسوس کروں؟ کیا میں اسے اپنی توہین سمجھوں یا یہ سمجھوں کہ وہ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں؟ کیا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میری عزت نہیں کرتے یا خود کو ٹھکرایا ہوا محسوس کرتی ہوں، یا پھر یہ سیکھوں کہ مسیح میں کس طرح سے ایسی فرد بنوں جس سے محبت کی جاتی ہے، جس کی قدر کی جاتی ہے، اور اس بات کو اپنی سوچ سے الگ کر کے دیکھوں. اب جو کچھ میں کرتی ہوں یہ سب بیرونی چیزیں ہیں. کیا اس عمارت میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ شاید ابھی بھی آپ اپنی زندگی میں رد کیے جانے کی جڑ کا سامنا کر رہے ہیں؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم مل بیٹھے تو سب کے پاس کہنے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. جہاں گلا سڑا پھل ہے وہیں پر کہیں گلی سڑی جڑیں بھی موجود ہیں. اور بعض اوقات آپ خدا کے سامنے جاتے اور کہتے ہیں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر میری ساری زندگی کو بھی تجھے چیرنا پھاڑنا پڑے، لیکن میں اس جڑ کی تہہ تک پہنچنا چاہتی ہوں کہ میں کیوں غصیلی ہوں، میں کیوں اتنی غصیلی ہوں. جب کبھی بھی میری مرضی پوری نہ ہو تو کیوں میں ہمیشہ غصے میں آ جاتی ہوں، کیوں میرے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، میں کیوں اتنے بہت سے دن خود پر ترس کھانے میں ضائع کرتی ہوں. آمین. بائبل مقدس میں متی 12:33 کہتی ہے اگر درخت برا ہے تو پھل بھی برا اور بیمار ہوگا. یا تو درخت کو بھی اچھا اور صحت مند کہو اور پھل کو بھی اچھا اور صحت مند کہو، یا پھر درخت کو بھی برا اور بیمار کہو اور پھل کو بھی برا اور بیمار کہو. کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ایک ایماندار کے طور پر ہم اپنی گاڑی کے اسٹیکر سے پہچانے جاتے ہیں. آپ اپنے گلے میں چمکتی ہوئی بڑی سی کراس پہن سکتے ہیں جو آپ کو کسی بھی اسٹور سے مل سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے مجھے کسی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا. پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ اس کا کچھ مطلب ہے، لیکن میں نے سیکھا کہ آپ کو اچھے پھلوں کی جانچ کرنا ہوگی. آمین. میری ماں جذباتی بیماری کا شکار تھی، بلکہ انہیں نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اور انہیں 2 سال اس کا علاج کروانا پڑا کیونکہ ان دنوں میں وہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے تھے. جانتے ہیں کہ بہت بری حالت تھی. انہیں نہ صرف اس صورتحال کا سامنا تھا جو انتہائی درجے کی تھی، بلکہ ان کے مسئلے کی جڑ بھی ان برسوں میں موجود تھی جو انہوں نے اس بات کو نظر انداز کرنے میں گزارے جو میرے باپ نے میرے ساتھ کیا. اگرچہ وہ اس سب سے واقف تھی، بلکہ انہوں نے اسے پکڑ بھی لیا تھا. آپ اپنی مشکلات کو نظر انداز نہیں کر سکتے. چیزوں کو دفن کرنا آپ کو زندہ کھا جاتا ہے. ہمارے راز ہمیں بیمار کر دیتے ہیں. آمین. لہٰذا اس کے مقابلے میں خدا کے ساتھ اپنی زندگی کی ہر چیز کے بارے میں کھل کر بات کرنا اچھا ہے. اگر کسی اور سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہو تو کریں. ماں اپنی ساری زندگی احساس جرم کا شکار رہی کیونکہ جس مسئلے کو انہیں حل کرنا چاہیے تھا انہوں نے اسے حل نہیں کیا. لہٰذا احساس جرم آپ کو بیمار بھی کر سکتا ہے. اگر آپ کبھی بھی کسی ذہنی ہسپتال میں گئے ہوں، جیسا کہ اپنی منسٹری کی طرف سے ایک دفعہ میں نے وہاں کا دورہ کیا، بہت برس پہلے کی بات ہے. ہم وہاں گئے، ہم نے لوگوں سے ملنے کی کوشش کی، اور میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بہت سے لوگ جو وہاں نیم بے ہوشی کی عالم میں گھوم رہے تھے، ان میں سے زیادہ تر تو کہہ رہے تھے سب میرا ہی قصور تھا، سب میرا ہی قصور تھا، سب کچھ میں نے ہی غلط کیا. لہٰذا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ احساس جرم کے ساتھ رہنا کیسا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح زندگی بسر کریں. جب آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو آپ کو توبہ کرنا اور خدا سے معافی مانگنی، اور پھر جو پیچھے رہ گیا اسے چھوڑ کر
آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو میری بات سنیں. اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں جن سے آپ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے نمٹ نہیں رہے، تو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ کو پاک روح کی بخشی ہوئی جرت کی ضرورت ہے. جب تک آپ وہ حاصل نہیں کر لیتے، یہ آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھیں گی. میری ماں نے میرے باپ کو اپنے ساتھ زیادتی کرنے دی. وہ شراب نوشی کرتا تھا اور گھر آ کر اسے مارتا تھا، اور اگلی صبح اٹھ کر وہ اس کے لیے ناشتہ بناتی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں کیا کر دوں. اور میں سوچتی تھی کہ مجھے ان حالات میں سے نکلنا ہے، اور یہ کہ اب کوئی مجھے دوبارہ ان میں دھکیل نہیں سکے گا. اور میرا رویہ بہت برا ہو گیا، اتنا کہ خود خدا کو میری اصلاح کرنی پڑی. ہاں سنیے، آپ میں سے کچھ مجھے محسوس کر رہے ہیں، آپ سمجھ گئے. دوبارہ کوئی بھی مجھے نہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اب کوئی بھی مجھ سے برا سلوک نہیں کرے گا. میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میں بہت زیادہ غیر متوازن تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی مجھے کچھ کرنے کے لیے کہتا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اسی لمحے میں سوچنے لگتی کہ یہ مجھ پر اختیار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں اپنے گرد دیواریں اور بلند کر لیتی. سنیے، آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ تم تو قابو کرنے والے پاگل ہو. آپ جانتے ہیں یہ عین ممکن ہے کہ شاید ماضی میں انہیں کوئی شدید دکھ ملے ہوں گے، اور حقیقی معنوں میں وہ پھر سے خود کو دکھوں سے دوچار ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوں. لوگ اسی طرح محسوس کرتے ہیں جیسے میں نے کیا. اگر میں اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کو رکھنے کے لیے محنت نہ کرتی تو اس جگہ نہ ہوتی جہاں سب کچھ جانتی تھی کہ کیا ہونے والا، یعنی کوئی بھی شخص میرا فائدہ اٹھانے والا ہے. کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں؟ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ بھول جائیں کہ دکھی لوگ ہی دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. لہٰذا اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوتا ہے جن کی ہم عدالت کرتے اور ان پر تنقید کرتے اور انہیں اپنی زندگی سے دور رکھتے ہیں. وہ دکھ میں سے گزرے ہوتے ہیں اور اب دوسروں کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ تعلق میں بندھے رہنے کی ضرورت نہیں. میری ماں کو میرے باپ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے وہ نہیں کیا جو اس کے لیے درست تھا، جو میرے اور میرے بھائی کے لیے درست تھا، جس نے ہمارے گھرانے میں ہونے والی ان اذیتناک باتوں کی بدولت کئی برس پہلے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. وہ باتیں جن سے کبھی کسی نے سنجیدگی سے نمٹنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ کسی سے جسمانی طور پر الگ ہو جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے اور خدا پر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ انہیں بدل ڈالے. اور اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ کو ان کے بارے میں بہت سی بری باتیں کہنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ اندرونی طور پر دکھ اٹھا رہے ہیں، اور خدایا کلیسیا کی حد تک ہم بہت کمال کے لوگ ہیں. ہم اکٹھے ملتے ہیں اور چہرے پر چرچ والا چہرہ سجا لیتے ہیں، اور خدایا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، خداوند کی تعریف ہو. آپ کیسے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ دیانتدار نہیں تو پھر چرچ یا کلیسیا زخم خوردہ لوگوں کے لیے ایک ہسپتال کی طرح ہے. اور اگر آپ ہر وقت یہ ہم سب ٹھیک ہیں والا راگ الاپنا چھوڑ دیں، میرا مطلب ہے کہ بعض اوقات رہنما بھی سنگین مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور خاص طور پر وہ نہیں جانتے کہ کس سے بات کریں، کیونکہ خدایا ان کی عدالت کی جائے گی، ان پر تنقید ہوگی، اور ہمیں زخم خوردہ شفا دینے والے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہمیں ایسے قائدین کی ضرورت ہے جنہوں نے اپنے مسائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خدا کے ساتھ مل کر انہیں حل کیا ہو، کیونکہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری زندگی میں ابھی بھی مسائل ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تبھی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یسوع آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے بہت دفعہ میرے لیے بھی ایسا کیا ہے. جب میں آپ کو تعلیم دیتی ہوں تو آپ میرے تجربات سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کھانا ہے جو خدا مجھے پہلے کھلاتا ہے، اور پھر آپ اسے براہ راست مجھ سے حاصل کرتے ہیں. لہٰذا آج صبح میں آپ سے کچھ دیر کے لیے ان جڑوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی جو گہرے طور پر لگائی اس بات میں جاتی ہے کہ خدا واقعی آپ سے محبت کرتا ہے اور غیر مشروط محبت کرتا ہے. خدا محبت ہے. وہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ کبھی اپنی محبت نچاور کرے اور کبھی نہ کرے. محبت ہی اس کی شخصیت ہے. خدا محبت ہے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اسے پسند نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں سے نفرت بھی کرتا ہو، لیکن ہمیں سیکھنا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سب سے خود کو کیسے الگ رکھنا ہے. میرے 4 بچے ہیں، میں ہمیشہ ان سے محبت کرتی ہوں، لیکن خدایا کبھی کبھی. آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ مجھے شاید کچھ اور کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آمین. آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ قابل محبت ہیں، اور یہ کہ آپ قابل قدر ہیں. اور میں جانتی ہوں کہ آپ سب نے جان میک فیڈن کی گواہی نہیں سنی ہے جو انہوں نے جمعرات کو سنائی تھی، لیکن میں آپ کو اس کا خلاصہ سنا سکتی ہوں. جانتے ہیں وہ ایسا شخص تھا جس کی ماں شرابی تھی.
اور جب وہ چھوٹا ہی تھا تو باپ وفات پا گیا. پتا نہیں یہ صحیح تھا یا غلط. وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا. وہ اپنی شرابی ماں کے ساتھ رہ گیا جو بہت پرتشدد تھی. اس کا ایک بھائی بھی تھا. انہیں ہر وقت بہت بری طرح برا بھلا کہا جاتا تھا. ایک بھائی کا تو ماں نے سامان باندھا اور باہر لے جا کر کوڑے کے ڈھیر پر رکھ دیا اور کہا تم بھی اسی طرح کا کوڑا ہو, اگر تمہارا باپ تمہیں لینے نہ آیا تو کوڑے والا تمہیں لے جائے گا. اور پھر وہ ہر وقت اسے ڈراتی رہتی کہ میں تمہیں کوڑے میں پھینک دوں گی, میں تمہیں کوڑے میں پھینک دوں گی. اور آخر کار جب وہ 14 سال کا تھا تو اس نے اسے بھگا دیا اور وہ 14 سال کا بچہ خود کو پالنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا. خیر, کیونکہ وہ خود کو کوڑا سمجھتا تھا لہٰذا وہ اس چکر میں پھنس گیا جس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں اور جس میں سے میں خود بھی گزری. آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنی قدر و قیمت کو دنیاوی معیار سے ثابت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں؟ لہٰذا جب بائبل کہتی کہ یسوع ہمیں آزاد کروانے کے لیے آیا تو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ کے اندر لوگوں کو متاثر کرنے کی ضرورت کا احساس ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ آزاد نہیں ہیں. یہاں تک کہ آپ یہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. میرا مطلب ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ وہی کچھ دیکھتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ میں اس ضرورت پر غالب آ چکی ہوں. کئی برس پہلے ہی میں نے یہاں آ کر لوگوں کو متاثر کرنا چھوڑ دیا کیونکہ یہ بہت تھکا دینے والا کام ہے. آمین. جب کوئی آپ کو پسند نہ کرے تو آپ بکھر نہیں سکتے. اگر کوئی دوسرا مزید آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا نہ چاہے تو آپ بکھر نہیں سکتے. ہمیشہ یہ مت سوچے کہ صرف آپ ہی ہیں جس کے ساتھ مسائل ہیں, شاید ان کے ساتھ بھی مسائل ہوں. آمین. لہٰذا وہ ان تمام عجیب و غریب حالات میں سے گزرا اور آخر کار اس کے ہاتھ میں کلام آیا اور خدا اسے شفا دے رہا ہے اور اب وہ اپنے درد کو دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کر رہا ہے. لہٰذا میں جانتی ہوں کہ میں جس تکلیف میں سے گزری وہ مجھے وہاں پہنچنے میں تیاری کے لیے تھا جہاں میں ہوں, اور وہ بھی اس بات کو پہچان لے گا. لیکن کئی برس پہلے کسی خاتون نے میری کانفرنس اٹینڈ کی اور اسے خدا کی طرف سے ایک چیز ملی جو اس نے چارٹ پر لکھی اور ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی. اور دراصل اسے کہتے ہیں بڑے سے چھوٹے تک مشروط محبت کی منتقلی کا نظریہ اور بڑے سے چھوٹے تک غیر مشروط محبت کی منتقلی کا نظریہ. اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت جس انداز سے آپ کی پرورش کی جاتی ہے اس کا آپ کی باقی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. اور اگر آپ کی پرورش غلط طریقے سے ہوئی ہے تب آپ کو بہت کچھ اسی طرح بھلانا ہوگا جس طور سے آپ نے انہیں سیکھا ہے. اور اسی لیے یہ بے حد اہم ہے کہ ہم اپنے ذہن کو نیا بنائیں, کیونکہ جب ہمارے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو ہمارے اندر شرمندگی کی فطرت جنم لیتی ہے اور آپ اپنے بارے میں برا محسوس کرتے ہیں. اور اب جو میں کہنے جا رہی ہوں اسے سنیں, اور یہ میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں لیکن آج صبح اسے دہرانے کا موقع ہے. اگر آپ خود سے محبت نہیں کرتے اور اپنی قدر نہیں کرتے تو آپ کی زندگی میں لطف اندوز ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کچھ درست ترتیب میں ہوگا. آپ خود کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں؟ اور اپنے بارے میں دوسروں کی رائے کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ خود اپنے ساتھ آپ کا رشتہ کس طرح کا ہے؟ آپ وہ شخص ہیں جو کبھی خود سے جدا نہیں ہوں گے, کیونکہ جہاں بھی آپ جائیں گے خود کو پائیں گے. اوہ میں پھر شروع ہو گئی. میرا خیال ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے رشتے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ خود سے محبت نہیں کرتے تو آپ کسی اور سے بھی محبت نہیں کرتے, اور اگر آپ خود اپنے ساتھ نہیں چل سکتے تو آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے. لہٰذا جب آپ خود سے محبت ہی نہیں کرتے تو پھر آپ جانتے ہی نہیں کہ خدا غیر مشروط طور پر آپ سے محبت کرتا ہے, اور یہ کہ آپ اپنی زندگی میں شفا کے عمل میں سے گزر رہے ہیں, اور اگرچہ آپ وہاں نہیں ہیں جہاں آپ کو ہونا چاہیے, لیکن خدا کا شکر ہو کہ آپ بڑھ رہے ہیں, اور آپ وہاں بھی نہیں ہیں جہاں پہلے تھے. آپ اس سفر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. یہاں پر کچھ چیزیں واقع ہوں گی. یہ تھوڑا لمبا ہے اور میں رکنے کے لیے زیادہ وقت لوں گی اور ساتھ ساتھ کچھ تعلیم بھی دوں گی. لہٰذا مثال کے طور پر جب ابھی میں بچی تھی اس وقت سے ہی میں ہمیشہ خدا کے بارے میں باخبر رہی ہوں. جب میں 9 سال کی تھی تو اپنے گھر آنے والے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ چھپ کر چرچ چلی گئی تھی, اور میں اس ارادے سے گئی تھی کہ میں نئی پیدائش حاصل کروں گی, اور میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب مجھے کیسے پتا چلا تھا.
میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ خدا میری مدد کر رہا تھا، میری رہنمائی کر رہا تھا. لہٰذا 9 سال کی عمر میں نے مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا، اور اگلے دن چھپن چھپائی کے کھیل میں میں نے بے ایمانی کی اور ابلیس نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنی نجات کھو دی ہے. اور تب سے لے کر جب تک میں ایک نوجوان عورت بن گئی، 20 سال کی عمر تک میرا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا. اب جب میں مڑ کر دیکھتی ہوں، جب میں تقریباً 9 سال کی تھی تو میں اس وقت ان چیزوں میں رابطے کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ جب میں 9 برس کی تھی تو میرے اندر ایک قوت پیدا ہو گئی تھی جس نے صورتحال میں جس میں تھی غلبہ حاصل کرنے میں مدد کی. اگرچہ اس زیادتی کے ماحول سے خدا نے مجھے آزاد نہیں کیا تو بھی اس نے مجھے فضل عطا کیا کہ میں اس میں سے گزر سکوں. اور میں دیانتداری سے کہوں گی کہ اب مجھے اس پر افسوس بھی نہیں کہ میں اس میں سے گزری، کیونکہ اس میں سے گزرنا مجھے وہ بنانے کے عمل کا ایک حصہ تھا جو کہ میں اب ہوں. اور یقیناً یہی وہ چیز ہے جو میری مدد کرتی ہے کہ دوسرے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کر سکوں. لہٰذا میں خدا کو جانتی تھی بلکہ ایمان رکھتی تھی کہ خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے. میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں کتنا ایمان رکھتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر میں اس کی محبت پر ایمان رکھتی بھی تھی تو یہ ایمان تھا کہ اس کی محبت مشروط ہے. کیونکہ مجھے سب کی طرف سے جو محبت ملتی رہی، مجھے بتایا گیا کہ جو مجھے مل رہی ہے حقیقت میں وہ محبت بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ جو بھی تھوڑی حمایت مجھے ملتی رہی یا جو بھی حقوق مجھے ملے ان کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنا پڑی، اور یہ سب میرے کاموں اور میرے رویے کے ساتھ مشروط تھا. کیا کوئی جانتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، کیا آپ سب ٹھیک ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو یہ سب باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کہ شاید یہ ایک ہنسنے ہنسانے کا دن ہو، لیکن آج کے دن یقیناً آپ ایسی باتیں سیکھیں گے جو مستقبل میں آپ کی مدد کریں گی. سب سے بڑی چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ان سے غیر مشروط محبت کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ جب آپ کو ان کی اصلاح بھی کرنا پڑے یا ان سے کچھ مراعات واپس لینا پڑے، کیونکہ کچھ برے دن ان میں بار بار واپس آ جاتے ہیں. میں یہ صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں. چاہے آپ کچھ بھی کرو، میں کبھی بھی آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑوں گی. آپ سے غیر مشروط محبت کی جاتی ہے، لیکن مجھے آپ کی مدد کرنا پڑے گی کہ آپ اپنے برے رویے سے نمٹ سکو. اور یہ بہت اچھا ہے کہ دوسرے لوگوں سے بھی غیر مشروط محبت کی جائے، جس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرے آپ اسے پسند کرتے رہیں. آپ پھر بھی ان سے محبت کر سکتے ہیں. یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اچھا جو محبت مجھے ملتی ہے وہ شرائط پر مبنی ہے، تو پھر میں سوچوں گی کہ یسوع بھی مجھ سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ مجھ سے مشروط محبت کرتا ہے، اسی لیے اس کی محبت میری نظر آنے والی کارکردگی پر منحصر ہے. تو پھر اس وقت سے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے پوری ذمہ داری میں خود پر اٹھا لوں گی اور سوچوں گی کہ اب وہ ہر چیز جو مجھے خدا سے حاصل ہوتی ہے اپنے اچھے رویے سے، مجھے اسے خریدنا ہے. آج میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے. خدا کو خریدا نہیں جا سکتا. ہر صبح 5 گھنٹے کی دعا یا ہر مہینے آدھی بائبل پڑھنے سے یا اچھے کام کرنے سے آپ اسے خرید نہیں سکتے ہیں. اب آپ میری بات سنیں. جو کچھ بھی ہم خدا کے لیے کرتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. آئیں لہٰذا چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں، آپ سے محبت کی جاتی ہے. اور خوشخبری یہ ہے کہ ہم سے محبت کی جاتی ہے، لیکن مسیح سے الگ ہو کر ہم اس لائق نہیں کہ ہم سے محبت کی جائے، لیکن وہ تباہی کے گڑھے میں پڑی ہوئی ہماری زندگیوں سے بھی محبت کرتا ہے. میرے خدا، یہ کس قدر خوبصورت بات ہے. وہ پاتال کی تہ میں پڑی میری زندگی سے بھی پیار کرتا ہے. خدایا، لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان سے محبت کی گئی ہے. اگر آپ یقین کرتے ہیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ خود سے محبت کرنا شروع کر سکتے ہیں. خود سے محبت کر کے ہی آپ دوسروں سے محبت کرنا شروع کر سکتے ہیں.
اور آپ صحت مند اور اچھے رشتے قائم کر سکتے ہیں اور آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. آمین. لہٰذا اگر میں سوچتی ہوں کہ میرے لیے خدا کی محبت میری کارکردگی پر منحصر ہے تو میں محسوس کروں گی کہ اسے خوش کر کے مجھے اس کی محبت کو کمانا پڑے گا. لہٰذا جب میں اسے خوش کروں گی اور مجھے بات بہت پسند ہے تو مجھے محبت محسوس ہوگی، اور جب میں اسے خوش نہیں کروں گی تو رد کیا جانا محسوس ہوگا. اب آپ دیکھیں، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کے فضول جذبات سامنے آتے ہیں، کیونکہ ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں وہ سب سچ نہیں ہوتا. سنیے، حقیقت یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہم محسوس کرتے ہیں سچ نہیں ہیں. لہٰذا اگر میں صبح اٹھتی ہوں اور میں 1.5 گھنٹے تک دعا کرتی ہوں اور بائبل کے 5 ابواب پڑھتی ہوں اور پھر اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں کہ آج کے دن خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ایسا ہی نہیں ہے؟ اب اور ایسی کئی چیزیں ہیں جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اور چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے رویے کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں. لیکن ایمان رکھنا سب سے اہم ترین چیز ہے.